یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ چونکہ ایک روایت صرف عرض کر دیتا ہوں کہ ہم زندگی جو گزار رہے ہیں تو اس طرح بھی گزاریں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں، برائیوں کی طرف ہم کم جائیں، اس پر کوئی عمل ہے آپ کے پاس؟ تو اس پر ہمارے صوفیاء کرام نے ایک عمل بتایا ہے۔ عمل کیا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں نا تو اپنے نفس کے ساتھ ایک شرط لگائیں، روزانہ بلا ناغہ، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ایک شرط لگائیں نفس کے ساتھ۔ نفس کے ساتھ کہیں کہ اے نفس، ہمیشہ تو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تو میں تجھ سے شرط لگاتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں شریعت مطہرہ کی آج پورا دن پابندی کروں گا۔ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں مشارطہ، ٹھیک ہے؟ اب شرط لگائیں تو اب کیا کریں؟ آپ شرط لگا لی، اس شرط کو پورا دن یاد رکھیں، آپ پورا دن یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کریں۔ اب پانی پینا ہے آپ کو، آپ بائیں ہاتھ سے اٹھائے تھے، شرط یاد آئے گی تو آپ بائیں ہاتھ سے نہیں پیئیں گے۔ کھڑے تھے آپ، پانی پینے جا رہے تھے، شرط اگر آپ کو یاد ہے صبح والی کہ آپ نے کہا ہے کہ آج میں پورا دن اسلام پر عمل کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کروں گا، یہ شرط آپ کے ذہن میں اگر ہے تو بار بار اس کو یاد کرتے رہیں آپ کہ ہم نے ایک شرط لگائی ہے، اور پھر انشاءاللہ کافی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور پھر رات میں جب گھر پہ آئیں نا تو پھر پورے دن کو کھنگالیں آپ، یار میں نے جو شرط لگائی تھی تو کہاں تک میں کامیاب رہا۔ اگر 70 اور 100 کا مسئلہ ہو، 30 کا مسئلہ ہو، 70 اور 30 کا مسئلہ ہو، یعنی 70% کامیاب رہے آپ، ٹھیک ہے؟ 30% اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے صوفیاء کرام جو ہے نا پھر ایسے ہی عمل کرتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے، وہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے تھے، ہمیشہ نفس کی۔ تو جب آپ شرط لگا دیں گے نا تو وہ بار بار بات یاد آئے گی آپ کو۔ اب اگر 50-50 ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں؟ نفس سے کہیں کہ بھئی میں نے تجھ سے کہا تھا صبح میں کہ آج میں شریعت پر عمل کروں گا، مگر تو نے مجھے شریعت کے خلاف بہت عمل کروایا، بہت عمل کروایا، اب ایسا کرتا ہوں میں تجھے سزا دوں گا۔ آپ کیا کریں؟ کچھ دن آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ اٹھ جائیں، تھکان رہے گی، شیطان تو یہی کوشش کرے گا کہ آپ نہ اٹھیں، ٹھیک ہے؟ ذہن وہ بھٹکائے گا، مگر اللہ پر یقین کرتے ہوئے آپ اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے نفس سے کہیں کہ تو جو مجھ سے غلط کام کروایا ہے نا، شرط لگوایا تھا پھر بھی غلط کام کروایا ہے، تو میں تجھے سزا دوں گا۔ اب سزا کیسی دیں گے؟ 4 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں، 2 رکعت کی، میں تجھے سزا دے رہا ہوں۔ وضو بنائیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر اس سے کہیں کل پھر میں شرط لگاؤں گا، اگر مجھے تو دنیا کی طرف لے گیا، اسلام سے ہٹانے کی کوشش کیا، حضور کی سنتوں سے الگ کرنے کی کوشش کیا، تو کل 8 پڑھوں گا۔ تو اس طرح جب آپ کرتے جائیں گے نا، کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا یہ نفس آپ کے تابع ہو جائے گا، نفس آپ کے تابع ہو جائے گا۔ کیونکہ جو ہم اعمال کرتے ہیں نا ان کو بچانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 آسمان ہے نا، 7 آسمان، جو فرشتے ہیں یہ نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں، ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں، تو پہلے آسمان پر ایک فرشتہ ہے وہ روک دیتا ہے، بھئی کس کا اعمال لائے ہو؟ یہ نماز ہے، یہ روزے ہیں، یہ حج ہیں، یہ زکوٰۃ ہیں، یہ قرآن کی تلاوت۔ روک دیا، کہا رک جائیں آپ۔ اچھا بولو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ میں اہل غیبت کا دربان ہوں، نماز روزے حج زکوٰۃ تو ہیں، میں مانتا ہوں اس کے پاس، مگر اس کے نام اعمال میں غیبت بھی ہے، اس نے غیبت کی ہے، دن میں بیٹھ کے چغل خوری کی ہے، غیبت بیان کیا ہے، اس لیے میرا کام صرف یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لگایا ہے کہ اوپر اگر کسی عمل میں غیبت شامل ہو تو چاہے نماز ہو روزہ ہو اوپر نہ آنے دیا جائے۔ اب وہ دربان وہیں روک دیتا ہے۔ اور غیبت ایسی چیز ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، چغل خوری اور غیبت جو ہے ایسی چیز، سرکار جا رہے تھے، تو آپ جس پر سوار تھے سرکار اتر گئے اور فرمایا یہ 2 جو قبر ہے نا اس پر عذاب ہو رہا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ، عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا سرکار کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبر پہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ چغل خوری اور غیبت بیان کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور ایک شخص جو دوسرا ہے یہ پیشاب کرتا تھا مگر چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یہ ہے چھوٹی موٹی چیز، مگر اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، پھر ورنہ ہمارے اعمال تو پھر پہلے آسمان کے اوپر بھی نہیں جائیں گے۔ ہم تو اعمال اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ پھر اگر اس میں غیبت نہیں ہے، اس میں غیبت نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ قرآن کی تلاوت سب ہے،
سارے اعمال ہیں، تسبیح ہے، تحلیل ہے، اب اس میں غیبت نہیں ہے تو پہلا آسمان پار کر گئے۔ اب وہ فرشتہ لے کر کے جب دوسرے آسمان پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک فرشتہ اور منتخب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا اعمال اس کے منہ پہ جا کے مار دو، واپس لے جاؤ، میں جانے نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ اس لیے یہ دکھاوا کرتا تھا، یہ دکھاوا کرتا۔ بعض دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی، بہت عام ہو گئی۔ اسی لیے میں بار بار اپنے مقتدیوں کو اس پر زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کچھ بھی کریں نا تو خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کر کے بھی مطلب نہیں رہے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یرموک، جنگ یرموک ہے، جنگ یرموک، اس میں اس وقت یہ بات پھیل گئی پورے مدینہ میں کہ اسلام جو جنگیں جیت رہا ہے یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہا ہے، اگر خالد بن ولید نہ ہو تو اسلام جنگیں ہار جائے گا، جبکہ اسلام جو جیت رہا تھا اپنی حقانیت کی بنیاد، اپنی حقانیت کی۔ مگر پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی تو خلیفہ دویم کا دور تھا، انہوں نے ایک رکا لکھا، رکا لکھ کر کے بھیج دیا کہ جا کر کے یہ خالد بن ولید کو دے دو۔ وہ جب فرشتادہ لے کر کے وہاں پہ پہنچا تو اس رکے میں جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ لکھا یہ تھا کہ خالد بن ولید تم کو تمہارے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، یہ جنرل تھے، پورے فوج کے سپہ سالار تھے، تم کو تمہارے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، عام فوجی بن کے لڑنا چاہتے ہو تو لڑو، نہیں تو مدینہ واپس آ جاؤ۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے یہ سنا نا تو پھر اس کو چوما اور سپہ سالاری چھوڑ دی، عام فوجی دستے میں آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ خالد بن ولید آپ تو سپہ سالار تھے، جنرل تھے، آپ کے اشارے سے جنگ شروع ہوتی تھی، جنگ ختم ہوتی، آپ جیسا چاہتے ویسا چلاتے پورے لشکر کو، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ وہاں کھڑے تھے، یہاں آ گئے، آپ کو درد نہیں ہوا؟ آج یہاں حالات یہی ہے نا کہ مسجد کے صدر سیکریٹری کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں بنوں گا، میں بنوں گا، میں بنوں گا۔ کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ریاکاری ہے نا، پھر دکھاوا ہے، دجل ہے، فریب ہے، فریب ہے، تو عہدے کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں ایسا کروں گا۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں آتے ہیں، یہاں بھی آنے کے بعد بھی اتنا تیز گرا دیتے ہیں بعض لوگ کہ بیچارے سنت پڑھ رہے ہیں، ان تک آواز آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا چلا دیتے ہیں پیچھے۔ کوئی بات تھوڑی سی ہوتی، میرے سرکار فرماتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے نا، آگ لکڑی کو، ایسے دنیا میں رہنے والا شخص اگر مسجد میں کوئی آ کے دنیاوی بات کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سرکار نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے نا تو سرکار فرماتے ہیں یہ مومن کی صفت نہیں، یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی صفت ہے۔ تو کم سے کم یہاں تو آئیں تو پھر ایسی باتیں نہ کریں، اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو آہستہ بولیں۔ بھئی قرآن کی تلاوت بھی اتنی تیز نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی نماز اگر پڑھ رہا ہے نا تو اس کے کانوں تک آواز جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ پھر آپ کی گفتگو اور آپ کی باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے عہدہ چھوڑ دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا بھئی مجھے کیا تکلیف ہوگی، میں وہاں کھڑے ہو کے لڑ رہا تھا تب بھی اللہ کے لیے، یہاں کھڑے ہو کے لڑوں گا تب بھی اللہ کے لیے، پہلے بھی میں اللہ کی رضا چاہتا تھا، اب بھی اللہ کی رضا چاہ رہا ہوں، تو میرا اس میں مسئلہ کیا بدلا ہے؟ پہلے بھی میں رضائے مولا کا طالب تھا، ابھی بھی رضائے مولا کا طالب ہوں۔ اگر یہ سوچ بن جائے نا، یہ سوچ بن جائے تو نہ کمیٹی میں جھگڑا ہو، نہ درگاہوں میں جھگڑا ہو، نہ مزاروں پہ جھگڑے ہوں، نہ آپس میں جھگڑے ہوں۔ جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اور میں کس میں آتا ہے جانتے؟ پہلا لفظ یہ کس نے بولا ہے؟ میں ایک دیوار ہے، اس کو توڑو، آپ اس کو توڑو۔ یہ کون جملہ بولا تھا جانتے ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے کہا تمام فرشتوں سے سجدہ کرو تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا بھئی تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے جو لفظ بولا تھا نا قرآن میں، اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے اچھا ہوں۔ یہ جملہ تھا اس کا جو ابلیس بنا، وہ میں ان سے اچھا ہوں۔ اب جو میں ہے نا اس میں ہم ہیں، اس میں ہم ہیں، اور میں ایک دیوار ہے۔ آپ میں کے ساتھ رہیں اور سوچیں سرکار آپ سے راضی ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ایک دیوار ہے، جس دن یہ دیوار ٹوٹے گی بے پردہ مصطفیٰ کا دیدار تمہیں ہو جائے گا۔ کہ میں گرا دو، میں کو توڑ دو۔ تو میں جو ہے نا، میں بکری ہوتی ہے، بکری کیا بولتی ہے؟ میں، وہ بھی بولتی ہے نا میں، پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ کاٹ ڈالتے ہیں، بوٹی کر ڈالتے ہیں، ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ پھر اس کی جو آنت ہوتی ہے نا، آنت تو گاؤں میں دیکھے ہوں گے، میں چونکہ یو پی کا رہنے والا ہوں، بلرام پور کا، تو میں نے بچپن میں دیکھے ہیں کہ وہ ہمارے ادھر ان کو دھنیا کہتے ہیں، جو کاپوس وغیرہ دھنتے ہیں، تو وہ جو تار ہوتا تھا نا وہ جس پہ مارتے تھے، تو وہ جو تار بنتا ہے نا وہ بکری کے اسی کا بنتا ہے، آنت کا،
ٹھیک ہے، اسی سے بنتا ہے. کبھی غور کریں نا کہ اس پہ جب مارتا تھا نا دنیا تو اس سے آواز آتی ہے تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. کبھی غور کریں آپ، کبھی غور کریں. کیوں؟ کیونکہ بکری کو اب سمجھ آیا کہ میں بولنے کی سزا کیا ہے. تو اس لیے میں کو ہٹائیں آپ، میں نکال دیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں. سارے فتنے ختم ہو جائیں. تو ہمیشہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. وقت ہو جائے کھڑے ہو جائیں.